بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حاتم طائی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حاتم طائی کون تھا، اس میں کیا کیا صفات پائی جاتی تھی، اور بچپن میں حاتم طائی کس طرح کے انسان تھے، اور حاتم طائی کی بیٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی وہ واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اور بھی حاتم طائی کے بارے میں بہت ساری دلچسپ باتیں آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ سامعین و ناظرین، حاتم طائی عرب کے مشہور شاعر، بہادر اور سخاوت کی علامت تھے۔ وہ طائی قبیلے کے سردار تھے جو جزیرہ عرب کا ایک معروف قبیلہ تھا۔ حاتم کی زندگی سخاوت، مہمان نوازی اور اخلاقی عظمت کی ایک مثال ہے۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعادت طائی تھا۔ 6 صدی عیسوی میں موجودہ سعودی عرب کے علاقے حائل میں پیدا ہوئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کا بیج ان کی والدہ نے بچپن میں بویا تھا۔ ان کی والدہ خود بے حد سخی تھیں اور لوگوں کو اپنی دولت بانٹ دیتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی والدہ نے حاتم سے کہا، بیٹا سخی بنو کیونکہ سخاوت سے عزت بڑھتی ہے۔ حاتم نے اس نصیحت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ حاتم کا اصول تھا کہ مہمان چاہے دشمن ہو یا دوست، اس کی خدمت ہونی چاہیے۔ حاتم کا ماننا تھا کہ اگر آپ کی دولت کسی کے کام نہیں آتی تو اس کا ہونا بے فائدہ ہے۔ حاتم طائی اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی سخاوت اس حد تک تھی کہ انہوں نے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں کو دے دیں۔ عرب میں کہاوت مشہور ہے، اگر سخاوت کو انسان کی شکل دی جائے تو وہ حاتم طائی ہوگا۔ بچپن میں حاتم کے پاس کچھ بھی ہوتا وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دیتے۔ حاتم طائی کے دشمنوں نے ایک بار ان کے قبیلے پر حملہ کیا اور ان کا مال چھین لیا، لیکن جب دشمن گرفتار ہو کر حاتم کے سامنے پیش ہوئے تو حاتم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا۔ اس رویے نے دشمنوں کو حیران کر دیا اور وہ حاتم کے دوست بن گئے۔ حاتم کے قبیلے میں ایک بار قحط پڑا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حاتم کے پاس جو کچھ تھا وہ سب بانٹ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے قیمتی اونٹ ذبح کر کے پورے قبیلے کو کھانا کھلایا۔ ان کا ایک اونٹ نایاب نسل کا تھا جسے وہ اپنی نسل کے لیے محفوظ رکھتے تھے، لیکن بھوکوں کی خاطر وہ بھی قربان کر دیا۔ حاتم طائی کی شاعری ان کی سخاوت اور اخلاقیات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے ایک مشہور شعر کا مفہوم ہے کہ اگر میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو تو میں اسے بھی دوسروں کے لیے وقف کر دوں۔ یہ اشعار ان کی شخصیت کو مزید دلکش اور یادگار بناتا ہے۔ ایک رات ایک اجنبی حاتم کے خیمے میں آیا اور کہا کہ وہ بھوکا ہے۔ حاتم کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مہمان کی عزت رکھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا جو ان کا پسندیدہ ساتھی تھا، اور اس کا گوشت مہمان کو پیش کر دیا۔ اس واقعے نے حاتم کو عرب کے مشہور ترین سخی انسانوں میں شامل کر دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی ان کی طرح سخاوت کی مثال بن گئی۔ اسلام کے بعد جب وہ قید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو انہوں نے اپنے والد کی سخاوت کا ذکر کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ایک بار ایک آدمی نے حاتم سے کہا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے قیمتی کپڑا چاہتا ہے۔ حاتم نے فوراً اپنا قیمتی لباس اتار کر دے دیا، حالانکہ سردی کا موسم تھا اور حاتم کو خود اس لباس کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سخاوت نہیں بلکہ بے وقوفی ہے، لیکن حاتم نے جواب دیا، جو چیز میرے لیے قیمتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد ان کی قبر پر لوگ اس نیت سے جاتے تھے کہ ان کی سخاوت کا اثر ان کی زندگی میں بھی آ جائے۔ ان کی قبر اردن میں آج بھی موجود ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں حاتم طائی کی سخاوت اور ان کے اوصاف بیان ہوئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔